آمین آمین. پریز دی لارڈ. ہاللویا. یسوع نام کے لیے زوردار تالیاں. پریز دی لارڈ. ہاللویا. پریز ہاللویا. 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 میرا دل نہایت شادمان ہے خدا کی حضوری میں. خدا نے آج پھر ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم خدا کی حضوری میں جھک سکیں. ہاللویا. خاص طور پر آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور میرا ایمان ہے کہ آج پھر خدا ان کے فضل سے زندگیاں خدا ان کی حضوری کے وسیلہ سے بابرکت ہونے کو. ہاللویا. کین وی شاؤٹ ہاللویا. 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 میرے ساتھ نکالیے یونا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کا مطالعہ کریں گے. آپ جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں لائیو واچ کر رہے ہیں، یونا کی کہانی، ہر وہ مسیح جو ایک ہفتہ بھی اگر چرچ گیا ہے تو اس کو اس کہانی کے بارے میں علم ہے کہ یونا کون تھا. رائٹ. اور سب کو معلوم ہے. اور آپ لوگوں نے بچپن میں وہ ایکشن سانگ بھی گائے ہوں گے. وہ مچھلی والا ایک گیت تھا نا کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں. رائٹ. یس. بہت سے لوگ وہ گیت بھی گاتے ہیں نا. اور بچپن سے ہم لوگ اس چیز کے بارے میں سنتے آئے ہیں، سیکھتے آئے ہیں. لیکن آج جو خدا کے پاک روح نے مجھے کلام عنایت فرمایا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، یہ مختلف کلام ہے، یہ ڈیفرنٹ کلام ہے. اور یہ اس اینگل کو آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرے گا کہ نینوا کی نجات سے زیادہ ضروری خود یونا نبی کی نجات تھی. نینوا کو بچانے کے لیے یونا جاتا ہے لیکن اس کو خود اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری تھا. And this is so important to understand کہ بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کو بچاتے بچاتے اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ اپنی زندگی کو نہیں بچا رہے ہوتے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کی طرف فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کو بچائیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. کیونکہ آسمان پر اگر آپ جواب دے ہیں تو وہ اپنے ہیں. ہاللویا. اور کلام مقدس میں یونا اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کی زندگی بخش پاک کلام کا مطالعہ کریں گے. اگر آپ نکال لیں تو کہیے آمین. ہاللویا. ہاللویا. یونا اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن میں ہی تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضا اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے. پہلے جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کہہ رہا خدا میری جان بچا دے. اب جب خدا نے جان بچا دی ہے تو آپ کیا کہہ رہے میری جان لے لے. اس کا مطلب یہ کچھ لوگ کبھی بھی زندگی میں خوش ہونے والے نہیں ہیں. کیا لکھا ہے کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپڑ بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے. تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے. اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا. لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی. اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بےتاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. اچھا، جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے خدا بچا، مجھے بچا لے، ہے نا. لیکن جیسے خدا بچا دیتا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے؟
پھر کہہ رہا ہے دوسری دفعہ اس نے وہی ریپیٹ کیا کہ میرا اس حالت سے مر جانا بہتر. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ شیطان کا بہت بڑا ٹول ہے. بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کے اندر تھی تو ملک مصر کے جب وہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر کے اندر تھی تو ملک مصر کے اندر وہ فریاد کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, وہ خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں بچا. لیکن جیسے خدا مصر سے نکال کے لے کر آیا ان کو تو وہ کیا کہنا شروع ہو گئے کہ تو ہمیں موسیٰ یہاں پہ مارنے کے لیے لے کے آیا. اس کا مطلب یہ کہ جب انسان دکھ کی حالت میں ہوتا ہے, بیماری کی حالت میں ہوتا ہے, غم کی حالت میں ہوتا ہے, پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے, اس وقت وہ انسان کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جیسے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جب حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اپنی وہ حالت بھول جاتا ہے کہ جس حالت میں وہ پہلے تھا. اور یونا کا بھی یہی حال ہے. یونا جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو فریاد کر رہا ہے, رو رہا ہے, منت کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا کیا ہے, ذہن بدل گیا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. اور خدا نے یونا سے فرمایا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں. تیسری دفعہ تب خدا نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا, جو ایک ہی رات میں ہوگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی. اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. Now, برائبر بڑی تشریف رکھیے. Now this is so important to understand. نینوہ ایک ایسا شہر ہے اور موجودہ وقت میں نینوہ عراق کا نارتھ ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے. جو موجودہ آپ کا عراق ہے اس کا جو نارتھ ایریا ہے وہی نینوہ تھا. اور خدا یونا نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے, نینوہ کو جانا ہے. اور وہ کہاں کو چلا جاتا ہے, وہ ترسیس کو چلا جاتا ہے. اور جب وہ ترسیس کو جاتا ہے, آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں کہ وہاں پر طوفان برپا ہوتا ہے. جیسے طوفان آتا ہے جس کشتی میں ہوتا ہے نا, جس کشتی میں وہ بیٹھا ہے وہاں پر کیا آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے. اور وہ سب لوگ جو کشتی میں موجود ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ جس جگہ پر موجود ہوں گے آپ ان لوگوں کے لیے بھی ڈسٹربنس کو کریٹ کریں گے. آپ کی نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف آپ کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا. وہ زندگیاں جو نافرمانی کرتے ہیں, آپ دیکھیں بہت سی زندگیاں جو ہیں نوجوان جو ہے وہ نشوں کی حالت میں, وہ بری روشوں کی حالت میں, ان کی ان عادات کی وجہ سے نہ صرف وہ بلکہ ان کا خاندان بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے. وہ زندگیاں جو خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کا انکار کر کے غیر مذاہب میں جاتی ہیں, نہ صرف وہ زندگیاں پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے تو نہ صرف ہم پریشان ہوں گے بلکہ ہمارے ساتھ جتنی زندگیاں خدا نے رکھی ہیں ہم ان سب کو پریشان کریں گے. یونا جیسے ہی اس جہاز میں سوار ہوا, جو جہاز بالکل ٹھیک چل رہا تھا, جیسے ہی یونا سوار ہوا تو اس نے اس جہاز میں رہنے والوں کے لیے بھی پرابلم کو کریٹ کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چیک یور لائف. اپنے گھر کے اندر, اپنے جاب پلیس پہ, اپنے بزنسز کے اندر کیا آپ پرابلم کریٹ کرنے والے ہیں یا پرابلم کو سالو کرنے والے ہیں؟ اگر تو آپ پرابلم سالو کرنے والے ہیں, او پریز دی لارڈ ہاللیلویا, تو آپ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہاللیلویا آپ وہی کر رہے ہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو کریٹ کیا. اور کلام کے رسول لکھا ہے یونا کو کیا کہا انہوں نے, اس جہاز سے گرا دیا. اور جیسے ہی یونا گرا وہ جہاز کیا ہوا, وہ ساکت پرسکون ہو گیا, وہ بالکل آرام سے چلنا شروع ہو گیا. کیونکہ اب یونا جو پرابلم کریٹر ہے,
اب وہ اس جہاز میں موجود نہیں ہے. اور جیسے یونا پہنچتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر تو وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ وہ فریاد کرتا ہے. اٹس کمپلیٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ سرمن کہ وہ کشتی کے اندر جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے خدا سے فریاد کرتا ہے. لیکن آج کا جو خاص ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ یونا نینوا میں کون صحیح اور کون غلط. یونا نینوا میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ نینوا غیر اقوام تھی اور یونا جو تھا وہ راست باز تھا. لیکن جیسے ہی یونا جو ہے نینوا میں داخل ہوتا ہے اور وہ منادی کرتا ہے، سب سے خوبصورت بات جو اس پوری کتاب کے اندر ملتی ہے وہ یونا سے زیادہ اس نینوا کے لوگوں کی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ نینوا کے لوگوں نے جیسے ہی اس پیغام کو سنا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شہر 3 دن کی مسافرت پر تھا. یعنی کہ اگر شہر میں آپ داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر کے دوسرے کارنر تک جانا چاہیں تو کتنے دن لگیں گے؟ 3 دن لگیں گے. اور کلام میں لکھا ہے کہ یونا صرف 1 دن چلا تھا اور اس نے منادی کی تھی کہ توبہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، خدا تمہیں مارے گا. اور جیسے اس نے 1 دن صرف ابھی منادی کی ہے، ابھی 2 دن پڑے تھے پورے شہر کو پھیرنے میں، تو کلام میں لکھا ہے 1 دن منادی اس نے کی ہے اور پورے شہر نے ڈانٹ ڈوڑ لیا ہے، پورے شہر نے توبہ کر لی ہے، پورا شہر اپنی بری راہوں سے پھرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 دن ٹریول کر کیا جو اس نے توبہ کی منادی کی ہے، اس 1 دن کے اندر جن لوگوں نے کلام کو سنا ہے کہ توبہ کرنی ہے وہ لوگ بھاگے ہیں اور انہوں نے آگے جا کر کے بھی لوگوں کو کلام سنایا ہے کہ توبہ کرو وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے توبہ کے کلام کو سنا ہے اور سن کر فقط اپنے تک نہیں رکھا بلکہ آگے پہنچایا ہے، اور اس پہنچانے کا فائدہ یہ کہ وہ پورے کا پورا شہر ہلاکت سے بچ گیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کلام سنتے ہیں تو آپ کس قدر اس کلام کو آگے پہنچاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے کہ یہ چیز رکھ لیں یا آپ نے کہیں پر پہنچانی ہے، اگر آپ وہ کھو دیں وہ چیز کو، اگر وہ چیز آپ گما دیں تو کیا آگے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کبھی وہ چیز آگے نہیں پہنچا سکتے. کرسچن کمیونٹی کے اندر لوگ متواتر اور مسلسل طور پر چرچیز میں آتے ہیں، عبادات میں آتے ہیں، لیکن جیسے چرچ میں سے نکلتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کلام سنایا گیا اور وہ کلام بھول جاتے ہیں. آپ کیسے اس کلام کو آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ خود اس کلام کو بھول چکے ہیں؟ نینوا شہر اس لیے بچا تھا کیونکہ اس شہر کے لوگوں نے اس توبہ کے پیغام کو سب لوگوں تک پہنچایا تھا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یونا سب لوگوں تک نہیں تھا پہنچا، یونا صرف 1 دن کی مسافرت تک پہنچا تھا. یونا سے ڈبل کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے یونا کا وہ پیغام سنا تھا اور جا کر کے آگے لوگوں کو بتایا تھا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زندگی کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا کا خادم پاسٹر آپ کے نہیں جا سکتے، جہاں پر آپ نے اپنے کردار کے ذریعہ سے، اپنی زندگی کے ذریعہ سے، اپنے بولنے کے ذریعہ سے، اپنی عادات کے ذریعہ سے خدا کے کلام کی منادی کو کرنا ہے تاکہ خدا ان زندگیوں کو تبدیل کرے، تاکہ خدا اس نجات کے پیغام کو بہت سی زندگیوں میں لے کر کے آئے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے اس نے یہ پیغام سنایا کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے تو اس شہر کے لوگوں نے ٹاٹ اوڑا، توبہ کی، اور جیسے ہی توبہ کی ہے خدا نے ان کو معاف کیا. اور جیسے ہی معاف کیا تو 4 باب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے ان کو معاف کر دیا. اور جب معاف کر دیا تو یونا کیا کہہ رہا ہے؟ یونا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے خدا سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے ان کو کیوں معاف کیا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب یونا کو یہ ہے کہ میں نے تو 1 دن محنت کی ہے، میں نے تو 1 دن کلام سنایا ہے کہ توبہ کر لو اور
वगैरह क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे. मैं ये समझ रहा था कि मैं कलाम सुनाऊंगा तो ये लोग तौबा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कलाम सुनाया तो लोगों ने तौबा कर ली है, अब तो ये बच गए. तो इससे बेहतर ये नहीं था कि मैं तरसीस को ही चला जाता. अगर तूने मुझे भेजा है और ये कहा है कि मैं लोगों को हलाक करूंगा, तो अब इनको हलाक कर. तू इनको क्यों नहीं हलाक कर रहा? मैं जानता हूं कि तू रहीम और करीम है. हालांकि किसी भी प्रीचर के लिए, किसी भी खादिम के लिए सबसे अहम, खूबसूरत और बेहतरीन चीज ये होती है कि उसके कलाम के वसीला से जिंदगियां बच जाएं. हालेलुया. ये सबसे बेहतरीन चीज होती है किसी भी खादिम के लिए. और वो सक्सेसफुल हुआ है यहां पर कि उसने कलाम सुनाया, उसने प्रीच किया और लोगों ने तौबा कर ली. वो सक्सेसफुल हुआ इस जगह पर, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बावजूद खुश नहीं है. और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मुमकिन है कि योना नबी ने उस दिल से कलाम ना सुनाया हो, लेकिन खुदा ने उसके कलाम में असर डाला. इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैटर ये नहीं करता कौन सा खादम कलाम सुना रहा है, मैटर ये करता है कि किसका कलाम सुनाया जा रहा है. क्योंकि जिसका कलाम सुनाया जाता है वो खुद अपने कलाम के अंदर तासीर को पैदा करता है, ताकि जिंदगियां तब्दील हो और रूहें बचे. नजात का काम हो, तौबा का काम हो, बहाली का काम हो, शिफा का काम हो. और वो इस वजह से नहीं कि कोई खादम प्रीच कर रहा है, वो इसलिए कि किसका कलाम प्रीच किया जा रहा है. हालेलुया. क्योंकि उसके कलाम में असर है. अब जब खुदा के कलाम में असर है और उस असर ने नैनवा के लोगों के दिलों पर चोट लगाई है, उन्होंने अपनी स्टैंडिंग देखी है कि हम कहां खड़े हैं, हमें तौबा करनी, हमें फिरना है. और वो फिरे हैं और खुदा ने उन पर रहम किया है, खुदा ने उनकी जिंदगियों को बख्श दिया. और अब यूना जो है वो परेशान है. वो कह रहा है कि तूने क्यों उनको हलाक नहीं किया, हालांकि वो सक्सेसफुल हो गया. क्यों भेजा था योना को खुदा ने नैनवा में? क्यों भेजा था? इसीलिए भेजा था ताकि वो क्या करे, लोगों को तौबा का कलाम सुनाए और लोग तौबा करें. तो वो कामयाब हुआ कि नहीं? वो कामयाब हो गया. He was successful at that time, but he was angry on his success. मैं आपको कहना चाहता हूं, sometimes Satan even uses us on those stages where we are successful. शैतान उन जिंदगियों को उस राह पर भी, उन जगहों पर भी इस्तेमाल करता है जहां पे वो सक्सेसफुल होते हैं. Why? क्योंकि लोग सक्सेस से भी डरते हैं. They are afraid of success. क्यों? क्योंकि सक्सेस की वजह से आपका लेवल इंक्रीज होगा और लोग अपना लेवल इंक्रीज नहीं करना चाहते. क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी के अंदर सक्सेस आती है तो वो सक्सेस अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आती है, जिम्मेदारी लेकर के आती है, और लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते. जब भी सक्सेस आपकी जिंदगी में आएगी, आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा और लोग अपने पैटर्न्स चेंज करना नहीं चाहते. जब भी सक्सेस आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, खुदा आपको नए लेवल पर लेकर के जाएगा, तो एवरी न्यू लेवल डिमांड्स न्यू यू. हर नया लेवल आपको एक नया डिमांड करेगा, हर नया लेवल आपको एक नया देखना चाहेगा, ताकि आप नए होते चले जाए. लोग क्यों अफ्रेड है, डरते हैं सक्सेसफुल होने से? क्योंकि वो अपनी उस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते जिस लाइफ के अंदर वो ऑलरेडी है. क्योंकि सक्सेस डिमांड करती है ताकि आप और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा आगे बढ़े, नए होते चले जाएं. और योना ये नहीं था चाहता, इसीलिए वो खुदा के साथ नाराज था. और वही चीज जो उसने प्रीच की है नैनवा के लोगों को कि जल्द तौबा करो, और नैनवा के लोग जो थे वो इतने, इस पूरे सिनेरियो के अंदर नैनवा के लोगों ने इतना बुरा काम नहीं किया. Now listen this carefully, something so important to understand. जितना बुरा काम योना ने किया. क्यों? क्योंकि उसने खुदा को लिमिटेड करने की कोशिश की है. कैसे? कि तू क्यों उन पर रहम कर रहा, तू क्यों उन पर कहर नाजिल नहीं कर रहा,
میں جانتا ہوں کہ تو شفقت میں غنی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زندگی کے اندر جب کبھی بھی ہم خدا کو گائیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا تیرے سے بہتر ہم جانتے ہیں کہ تجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. یونا خدا کو بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں بہت دفعہ ہم خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. نینوا نے تو توبہ کر لی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ پوری کتاب نینوا کی توبہ پر نہیں ہے. ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں، اور میں یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ پوری کتاب جو وہ اس لیے تاکہ نینوا کے لوگ توبہ کر لیں، جبکہ یہ کتاب نینوا کے لوگوں کے علاوہ یونا نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی توبہ کرے اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی سیلف رائچسنس سے، اپنی راست بازی سے. اور اس جملے کو اپنی زندگی میں لے لیجیے. دس از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یونا اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ خدا کا فضل صرف اسی پر ختم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں تھا جانتا کہ خدا کا فضل صرف یونا پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا فضل نینوا کے لوگوں کے لیے بھی جاری ہے. جیسے ہی انہوں نے توبہ کی ہے خدا نے اپنے فضل، اپنے رحمت کو جاری کر دیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو توبہ یافتہ ہے، جو نجات یافتہ ہے، جتنا خدا اس سے پیار کرتا ہے اتنا ہی خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ توبہ کریں گے، اگر آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں گے، اپنی عادتوں کو تبدیل کریں گے، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، اپنے دیکھنے کے انداز کو تبدیل کریں گے، اگر آپ توبہ کریں گے، یسوع مسیح کو قبول کریں گے، تو خدا ہاللویا وہی فضل، وہی رحم جو اس نے نینوا کے لوگوں پر جاری کیا، خدا وہی رحم اور فضل آپ پر جاری کرنے کے لیے تیار ہے. ہاللویا. لیکن یونا اس بات سے خوش نہیں تھا، اور یونا یہ کہتا ہے کہ کیوں، میں جانتا ہوں کہ تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے، تو نے کیوں ان کو ہلاک نہیں کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات بہت سی زندگیاں اپنی اس لمیٹڈ سوچ کے مطابق خدا کو آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا کیوں ہو گیا، اچھا تو صرف میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کی فیملی کے ساتھ بہتر کیوں ہو گیا، بہتر تو صرف میری فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میں ہی ہوں جس کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کا فضل، اس کی بخشش، اس کی رحمتیں کسی بھی انسان کی اپروول کی محتاج نہیں ہے. خدا جس کو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے. ہاللویا. اور جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللویا. خدا کو آپ کی اپروول نہیں ہے. خدا جب چاہے گا، جیسے چاہے گا اور جسے چاہے گا خدا سرفراز اور بلند کرتا چلا جائے گا. ہاللویا. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہی جو نینوا کے لوگوں نے کیا. ہاللویا. انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ڈانٹ توڑا، انہوں نے خدا کی آواز پر کان لگایا. ہاللویا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کی آواز پر کان لگائیں گے، نو میٹر وٹ کون سا خادم پریچ کر رہا ہے، لیکن اس خادم کے ذریعہ سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر آپ اس آواز پر کان لگائیں گے اور وہی کریں گے جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی رحم جو نینوا پر ہوا، وہی فضل جو نینوا کے لوگوں پر ہوا، وہ خدا آپ پر بھی کرنے کو تیار ہے. ہاللویا. کلام القدس میں لکھا ہے یونا اس چیز سے بڑا ناراض ہوا اور 3 دفعہ کہتا ہے میں مرنے، اس سے بہتر میں مر جاؤں. تو مجھے بتائیں وہ بری حالت میں تھا، دکھ کی حالت میں تھا. کیوں؟ یونا کو کوئی دکھ نہیں تھا. یونا کو کیا دکھ تھا؟ اس کو پرابلم یہ تھی کہ دوسرے لوگ کیوں بچ رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات بہت سے لوگ
اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ان کی زندگی میں کچھ غلط ہو رہا, وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں غلط کیوں نہیں ہو رہا. یونا اس وجہ سے پریشان نہیں تھا کہ اس کو کوئی پرابلم تھی, اس نے تو اچھا پریچ کیا, وہ لوگ وہاں پر تھے, انہوں نے آگے جا کر اچھا پریچ کیا, توبہ ہو گئی, نجات لوگوں نے پائی, لوگ بہتر ہو گئے, لوگوں نے خدا کی آواز سن لی, سب کچھ اچھا ہو گیا. تو یونا کو پریشانی کیا تھی؟ کیونکہ دوسرے لوگ بچ رہے تھے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات بہت سے لوگ, اور آج کل جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, اس ماحول کے اندر لوگ اس لیے دکھ میں نہیں آتے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے, وہ اس لیے دکھ میں آتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے. جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جن لوگوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جس طرح کا معاشرہ, یہ معاشرہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, دوسروں کو جو خدا نے برکات دی ہیں ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. نو میٹر واٹ, چاہے خدا نے جتنا بھی کیوں نہ دیا ہو, لیکن دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر یہ معاشرہ, لوگ, خاندان خوش نہیں ہوتے, اور وہ یونا ہی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو خدا نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر زندگی عنایت کر دی. زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, لیکن جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اس کی باتیں, اس کا رویہ, اس کا بولنا سب کچھ مختلف ہے. لیکن جیسے ہی وہ سب کچھ اس کی زندگی میں صحیح ہوا تو اس کا رویہ, اس کی باتیں, اس کا ایٹیٹیوڈ سب کچھ تبدیل ہو گیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو مشکل حالات میں کچھ اور ہوتے ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جائے تو کچھ اور ہوتے ہیں, وہ لوگ کبھی بھی خدا کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یونا اس بات سے اس قدر ناراض ہے کہ وہ موت کو گلے لگانا چاہتا ہے, وہی موت جسے وہ بھاگ رہا تھا تھوڑے دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے. لیکن جب خدا نے اس پر رحم کیا, کرم کیا, فضل کیا, تو وہ خدا کو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے اور تجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات بہت سی زندگیاں ایسے ہی کر رہی ہیں, مشکل حالاتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں اور صحیح ہو کر کچھ اور ہوتے ہیں, اور ہم خدا کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے جیسے بنی اسرائیل قوم ڈکٹیٹ کر رہی تھی جب خدا نے ان کو مصر سے نکالا. مصر سے نکلے خوش ہیں, لیکن اس کے بعد خدا کے آگے بڑبڑانا شروع ہو گئے, اور صرف یشوع اور کالب کے علاوہ اس نسل سے کوئی بھی ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکا. سیم چیز نینوا کر رہا ہے, اور اس بات کو غور سے دیکھیں, خاص طور پہ وہ پریچر, وہ ٹیچر, وہ لیڈرز جو میری آواز کو سن رہے ہیں بعد میں بھی اس سرمن کو سنیں گے. Listen this carefully, something so important for this. یونا کی لائف کے اندر خدا سے کلام کو ریسیو کرنے کی طاقت جو تھی, لیکن اس کلام کو لوگوں میں کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کی حکمت یونا کے پاس نہیں. یونا کے پاس خدا سے, خدا کی محبت کو ریسیو کرنے کی صلاحیت تو تھی, لیکن خدا کی دی گئی محبت کو لوگوں میں بانٹنے کی صلاحیت نہیں. ورٹیکل تو یونا خدا سے ریسیو کر رہا تھا, لیکن ہورزینٹل یونا اس چیز کو لوگوں کے ساتھ نہیں تھا بانٹ رہا. اور بعض کا جو چرچ پیپل ہے, جو چرچ کے لوگ ہیں خاص طور پر, وہ اس قدر ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اس قدر ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ وہ جو خدا سے کلام ان کو مل رہا ہے, جو خدا سے برکتیں ان کو مل رہی ہیں, جو خدا سے محبت ان کو مل رہی ہے, اس محبت کو وہ کلیسیا کے ساتھ نہیں بانٹتے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے ایک جگہ کلام شیئر کیا اور وہ لڑکا تھا, میں نے کلام شیئر کیا, خدا نے اس زندگی میں کام کیا اور وہ زندگی, خدا نے اس زندگی کو بڑا تبدیل کیا. اور وہ لڑکا ایک میوزیشین تھا اور اس نے توبہ کی, اور جیسے کلام ختم ہوا اور اس نے میرے سے بات کی, اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتا ہوں, میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی, میں چاہتا ہوں میری لائف, میری زندگی آگے بڑھے. اور خدا نے ممکن کیا, اس کے ساتھ فیلوشپ ہوئی, اور آہستہ آہستہ خدا نے اس کو کثرت سے استعمال کیا. He was very talented guy,
ویری ٹیلنٹڈ گائے ہے, ویری گڈ میوزیشین. اور آہستہ آہستہ خدا نے اس کی زندگی کے اندر زبردست کام کیے. وہ سیکولر سے ٹوٹل خدا کی طرف آیا, اور جیسے وہ خدا میں بڑھنا شروع ہوا, اور جیسے خدا اس کو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع ہوا, تو وہی لوگ جو چرچ پیپل تھے, جو ریلیجیس لوگ تھے, جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے, وہی لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو. اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے وہ اس قدر پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو گئے کہ وہ خدا کی حضوری سے دور جاتا ہے. بیکاز وہ ہماری کلیسیا کا نہیں تھا, اس لیے وہ اس رسپانسبلٹی میں نہیں تھا میری, وگرنہ میں ضرور فردر اس کو گائیڈ کر پاتا, لیکن اس کی زندگی نہیں بچ سکی. I'm not sure ابھی کیا اسٹیٹس ہے, کیا اسٹیٹس نہیں ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن کین یو امیجن کہ بعض اوقات لوگ خدا سے لینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں, لیکن خدا کا دیا ہوا آگے دینے کے لیے تیار نہیں. بعض اوقات زندگیاں خدا سے محبت تو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, لیکن اس محبت کو اور زندگیوں میں بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یونا خدا سے اپنے لیے تو زندگی کو مانگ رہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں اپنے لیے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے زندگی دے, لیکن جو خدا دوسروں کو زندگی دینا چاہ رہا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو ہلاک ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سوائے اپنی زندگی کے اگر آپ کسی بھی دوسری زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد پورا نہیں ہے. خدا نے کسی بھی چیز کو, کسی بھی انسان کو بے فائدہ نہیں بنایا. کلام مقدس میں لکھا ہے یہاں تک کہ اس نے شریروں کو بھی بے فائدہ نہیں بنایا, بلکہ اس لیے بنایا تاکہ آگ اور گندک کی جھیل میں چلائے جا سکے. اس لیے اگر آپ کی زندگی سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا سے تو ریسیو کر رہے ہیں. اور کیا ریسیو کر رہے ہیں؟ یہ سانسیں, یہ وقت. بہت سے لوگ جو جینا چاہتے تھے, بہت سے لوگ جو آگے بڑھنا چاہتے تھے, بہت سے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں اس سال یہ کریں گے یا اگلے سال یہ کریں گے, وہ اس سال نہیں ہے. لیکن آپ خدا سے لے رہے ہیں, کیا ساتھ سے لے رہے ہیں, اس کی برکات لے رہے ہیں, اس کی نعمتیں لے رہے ہیں, خدا کا دیا ہوا وقت لے رہے ہیں. لیکن کیا وہ وقت, وہ محبت, وہ سانسیں جو آپ خدا سے لے رہے ہیں, کیا اس وقت کو, ان سانسوں کو, ان محبت کو آپ زندگیوں میں بانٹ رہے ہیں؟ سلیب, یہ جو سلیب کا نشان ہے, اس سلیب کے نشان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ورٹیکل ہے اور پھر کیا ہے, ہاریزونٹل ہے. یہ سلیب کا, کبھی بھی سلیب مکمل نہیں ہوگی اگر یہ صرف ورٹیکل ہوگی. آپ کی زندگی کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جب آپ صرف خدا سے حاصل کریں گے اور اس کو اپنے تک رکھیں گے. آپ کی زندگی کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب آپ خدا سے حاصل کریں گے, اور جو حاصل کریں گے اس کو تمام زمین, تمام دنیا تک پہنچائیں گے. ہاللیلویا. آپ دیکھیں خدا نے آپ کو کیا گفٹ دیا, کیا ٹیلنٹ دیا, کیا بلیسنگ دی. اگر آپ کو خدا نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ اس کو نہیں پہنچا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے دیے کے پیٹرن کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں. اور یونا نے خدا کا دیا وہ پیٹرن بریک کرنے کی کوشش کی تھی. خدا نے کہا نینوا کو جا, تو وہ کس طرف بھاگا, ترسیس کو بھاگا. تو کیا حالت ہوئی تھی اس کی؟ اس کو پانی میں گرایا گیا, وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر جو بھی وقت خدا نے آپ کو دیا ہے, جو بھی سانسیں خدا نے آپ کو دی ہیں, جو بھی ٹیلنٹ, جو بھی گفٹ, جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ خدا سے تو بڑی خوشی سے ریسیو کر رہے ہیں, لیکن کیا اس کو ریسیو کر کے آپ اس کو بانٹ رہے ہیں؟ تاکہ وہ صلیب کا نشان جو دنیا کے اندر سب سے بڑی محبت کا نشان ہے, کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا آپ صلیب پر قربان کر دیا. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اسی یسوع کی محبت کو ظاہر کریں گے. کلام یہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. ہاللیلویا. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خدا کی محبت اپنے, جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں, خدا کی محبت کو
وہی آپ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں. شیطان سب سے غلط بات جو کرتا ہے نا, listen this carefully, something so important to understand. I believe this thing is going to set free the people in Jesus name. Hallelujah. یہ بات بہت سے زندگیوں کو آزاد کرے. شیطان نے آپ کے لیے ایک سٹوری رکھی ہوئی ہے, اور اس سٹوری کو وہ آپ کو بار بار سناتا ہے, اور اسی سٹوری کے اندر وہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے. یونا اسی سٹوری میں ہے کہ میں ترسیس کو جا رہا تھا, خدا تو مجھے کیوں نینوا میں لے کر کے آیا, اور جب تو لے کر آیا مجھے نینوا میں تو تو نے اب ان لوگوں کو کیوں ہلاک نہیں کیا. اور وہ یہی بات اپنے مائنڈ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے, اور یہی بات اور یہی سٹوری سن سن کر وہ اپنے آپ کو ناراض کر رہا ہے, اور یہاں تک خدا سے ناراض ہو رہا ہے. ایک کلام میں لکھا کہ اس نے 3 دفعہ کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں کیا ہو جاؤں, مر جاؤں. وائی؟ جبکہ سب کچھ بہترین ہے. اور وہ لوگ تو اس قدر خوش ہوں گے یونا سے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یونا نبی آیا ہے. تو وہ نینوا کے شہر کے لوگ اس قدر خوش ہوں گے یونا سے کہ شکر ہے یہ آیا ہے, تاکہ اس کے کلام کو سن کر ہم نے توبہ کر لی ہے, اب ہم ہلاک نہیں ہوں گے. کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے نظریں گزرا دی, ہم اب ہلاک نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ کس قدر لوگ یونا سے خوش ہوں گے, اور یونا کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے, پورے شہر کا شہر نجات پا گیا. کتنی بڑی پاپولیشن ہوگی ان کی. کلام میں لکھا ہے کہ 1,20,000 وہ لوگ ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے, فرق نہیں جان سکتے. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے بائبل میں؟ یہ بچوں کے بارے میں ہے. بچے کو نہیں پتا ہوتا میری رائٹ سائڈ کیا ہے, میری لیفٹ سائڈ کیا ہے. خداوند یہوہ پاک خدا یونا سے یہ کہتے ہیں کہ تو ایک بیل کو ختم ہوئی ہے تو اس کے لیے اتنا کنسرن ہے, لیکن تجھے معلوم ہے کہ 1,20,000 صرف بچے ہیں, بڑے الگ ہیں, مویشی الگ ہیں, تو میں تیری خاطر ان کو ہلاک کر دوں کہ صرف تو خوش ہو جائے. ایسا نہیں ہونا. اور شیطان بار بار یونا کو وہ سٹوری سنا رہا. Now listen this carefully. خدا نے بیل جو اگائی ہے, خدا نے بیل ایسے نہیں اگا دی. خدا نے بیل اسی لیے اگائی تاکہ خدا اس کو سکھا سکے 2 باتیں. پہلا کہ تجھے سٹوری میں سے نکلنا جو شیطان تجھے سنا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں سٹوری چینجر خدا ہوں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. میں سٹوریز کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. میں جو کرتا ہوں وہ بہترین کرتا ہوں. میں ہی ہوں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. خدا ہاللیلویا. خدا نے ایسے نہیں خدا کچھ بھی کر کے کر سکتا تھا. آج بھی جب میں اور آپ یونا کا اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات ہم وہ بیل کی بات کر رہے ہیں. خدا سٹوری چینجر خدا ہے. ہاللیلویا. اس لیے چیک یور سیلف, جتنی زندگی ابھی ہمیں لائیو بھی واچ کر رہی ہیں, چیک یور سیلف, کون سی ایسی سٹوریز ہیں جو شیطان آپ کو بار بار سناتا ہے. شیطان نے یونا کو 1 دفعہ نہیں سٹوری سنائی ہے, 3 دفعہ یونا نے خدا سے یہ کہا ہے, وہی جو وہ چاہ رہا تھا کہ زندگی بچے, اب وہ مرنا خیر مرنا. اس لیے بہت سی زندگیاں اپنی زندگیوں کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ شیطان ان کو سیم سٹوریز بار بار سناتا ہے. لیکن جو ہاللیلویا خدا کے ہاتھوں میں آتا ہے, وہ پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, خدا ان کی کہانیاں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا ان کی زندگانیاں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. خدا ان کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل کر دیتا ہے. خدا ان کی زندگی کے اندر او ہاللیلویا نہریں جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا بڑے بڑے کام جاری کر دیتا ہے. کلام قدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ بیل اگی ہے, خدا نے بیل اگائی ہے اور خدا ہی نے کیڑا بھیجا تاکہ یونا اس بات کو سیکھ سکے کہ نہ تو بیل اگانے میں تیرا ہاتھ ہے اور نہ بیل کو سکھانے میں تیرا ہاتھ. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, نہ تو آپ کے آگے بڑھنے میں آپ کا ہاتھ ہے اور نہ ہی پیچھے رہنے میں آپ کا ہاتھ ہے.
خدا اگر آپ کو کامیابی دیتا ہے، کامران، آپ کو فقط اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، باقی جو کرنا ہے وہ خدا نہیں کرنا، جس طرح سے بڑھانا ہے وہ خدا ہی نے بڑھانا ہے۔ یونا یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ خدا کو ڈکٹیٹ کر سکے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ خدا جس نے اس کو زندگی دی ہے وہی خدا دوسروں کو بھی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر سے نکالیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب، بلکہ 16ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے 15ویں آیت سے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو۔ دلیری کیوں ہو؟ جب محبت قائم ہو۔ محبت کیوں قائم ہو؟ جب یسوع ہمارے دلوں میں رہے۔ دیکھا آگے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسا خدا ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے محبت رکھے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ اور 5ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یوحنا اصل میں یہ سکھا رہا ہے جو یونا نے نہیں کیا وہ یوحنا ہمیں سکھا رہا ہے۔ یونا نے کیا نہیں کیا؟ یونا خدا سے اپنے لیے تو زندگی کو ریسیو کر رہا ہے، لیکن اس زندگی کو نینوا کے لوگوں کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا۔ لیکن یوحنا اپنے پہلے خط میں ہمیں یہ سکھا رہا اور بتا رہا ہے کہ جو محبت ہم خدا سے ریسیو کرتے ہیں اپنے لیے، جو رحم ہم خدا سے ریسیو کرتے ہیں اپنے لیے، جو خدا کا فضل ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، وہی فضل ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مانگنا ہے۔ ہاللویہ۔ وہی فضل ہم نے دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ تبھی ہم اس صلیب کو جو محبت کا پیغام ہے اس کو زمین کی تہہ تک پھیلا سکیں گے۔ ہاللویہ۔ یہ پورا میسج، یہ پوری کتاب یونا کی جو ہے یہ نینوا کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خود یونا کے لیے ہے، کہ اس کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ اپنا آپ خدا کی محبت سے بھرے اور اس محبت کو دوسرے لوگوں تک بانٹتا چلا جائے۔ ہاللویہ۔ اس لیے آپ جو کچھ کرتے ہیں، چیک یور لائف، آپ کی زندگی سے کتنے لوگ کمفرٹ کو حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ کتنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ جو بھی بلیسنگ، جو بھی برکت، جو بھی ٹیلنٹ، جو کچھ بھی خدا نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، کیا وہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے؟ کیا وہ کارآمد ہے؟ کیا آپ کی موجودگی کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے زندگیاں بابرکت ہو رہی ہیں؟ اپنی زندگی کو دیکھیے، کیونکہ یونا نے جا کر جو کلام سنایا وہ کلام خدا کا تھا، اسی لیے اس کلام میں اثر تھا۔ ہاللویہ۔ لوگوں نے توبہ کی، لوگ بچ گئے، لیکن لوگوں کے بچنے کے باوجود کلام مقدس میں نہیں لکھا ہوا کہ یونا بچا ہے یا نہیں بچا۔ یونا موت کو مانگ رہا تھا، اور اسی بات پر یہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو آخری جملہ
اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے جو خدا اسے یہ کہتا ہے، تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور وہ بے شمار مویشی۔ خدا اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ وہ چیز، بعض اوقات بہت سے لوگ اپنی جو ان کی چیز ہے اس کو وہ سمجھتے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بڑی اہم ہے، لیکن دوسروں کی چیز کو وہ سمجھتے کہ بالکل نارمل۔ اور وہ جو نینوا میں پہنچا ہے وہ بیل جو اس کی بھی بیل نہیں ہے، وہ اس بیل کو سمجھ رہا ہے کہ وہ بیل کیوں خراب ہو گئی ہے، لیکن خدا اس کو سکھا رہا ہے کہ نہ وہ بیل اگانے والا تو ہے، نہ وہ بیج لگانے والا تو ہے، لیکن تجھے اس بیل کی فکر ہے، تو میں ان لوگوں کی فکر کیوں نہ کروں جن زندگیوں کو زندگی میں نے دی ہے اور انہوں نے توبہ کی ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ یہاں پر یہ بک ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد خدا کی اور یونا کی کیا کانورسیشن ہوئی۔ یونا نے توبہ کی، یونا اپنی یہ اس بات کو سمجھا کہ مجھے خدا سے محبت کو ریسیو کرنا ہے اور اس محبت کو دوسری زندگی میں بانٹنا ہے۔ کیا یونا اس بات کو سمجھا کہ میرا جو بھی گفٹ، ٹیلنٹ، بلیسنگ، کچھ بھی جو خدا نے مجھے عنایت فرمایا ہے، میں اپنے لیے نہ صرف مانگوں بلکہ میں مانگوں کہ میرے وسیلہ سے میرے گھرانے میں برکت آئے، میرے وسیلہ سے میری کلیسیا میں برکت آئے، میرے وسیلہ سے میری آرگنائزیشن میں برکت آئے، میرے وسیلہ سے وہ ہاللیلویا جہاں جہاں میں جاتا رہوں وہاں پر میں برکت کو، خوشی کو، شادمانی کو لے کر آتا رہوں۔ اس کی بنسبت کہ میں ناراضگی کو، لڑائی جھگڑوں کو، بدعتوں کو، تفرقوں کو، وہ تمام تر چیزیں جو شیطان کی پلانٹیں ہیں ان کو لے کر آؤں، بلکہ میں خدا کی محبت کو ہاللیلویا پھیلاتا چلا جاؤں۔ جو خدا نے کہا خدا نے کر دکھایا، خدا نے یونا کے کلام میں اثر پیدا کیا، اور خدا کے کلام جیسے خدا کا کلام نازل ہوا لوگوں نے توبہ کی۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جتنی زندگی ہمیں لائف بھی واچ کر رہے ہیں، جب کبھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بری راہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر ہم نہیں بدلیں گے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر بدلیں گے ہاللیلویا تو خدا زندگی دینے کے لیے ہمیں تیار ہے۔ ہاللیلویا، وہ خدا جس نے نینوا پر رحم کیا وہی خدا آپ پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویا، چوائس آپ کی ہے، ایک طرف نینوا کے لوگ ہیں، دوسری طرف یونا ہے، ان دونوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سیلف رائچسنس نہیں بلکہ یہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوتا ہے۔ جو محبت خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے وہی محبت ہم نے سب کے ساتھ کرنی۔ ہاللیلویا۔